بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله. صحیح مسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر بندے کو اسی پر اٹھایا جائے گا جس پر وہ فوت ہوا۔ یہ حدیث مبارکہ انتہائی جامع ہے اور بہت زیادہ انسان کو مجبور کر دینے والی ہے کہ انسان اپنے آپ پر غور کرے اور اپنے آپ کو دیکھے، پرکھے، جانچے، ٹٹولے کہ میری زندگی کس طرح بسر ہو رہی ہے۔ عزیز بھائیوں، ہم سب اس حقیقت کو مانتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ یہ عارضی زندگی۔ یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے کہ کب ہم اس دنیا سے آخرت کے سفر پر روانہ ہو جائیں۔ تو یہ چیز انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ انسان کا خاتمہ کس چیز پر ہو رہا ہے، کون سے عمل کرتا ہوا وہ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ قیامت کا دن اسی لیے مقرر کیا گیا ہے۔ قیامت کے قائم ہو جانے کے بعد جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب یہ جو دوبارہ زندہ کیا جانا ہے یہ اسی کیفیت پر ہوگا جس پر انسان کی موت آئی ہو۔ یہ دیکھیے کتنی اہم بات کہ انسان جس پر فوت ہوتا ہے، جس حالت میں، جس کیفیت میں، اور جو عمل کرتا ہوا دنیا سے جاتا ہے، جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا تو وہی عمل کرتا ہوا اٹھے گا جس عمل پر اس کی موت واقع ہوئی ہو۔ اگر تو کوئی نیک کام کرتا ہوا، اچھا کام کرتا ہوا دنیا سے گیا ہے تو اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا۔ اس کی شکل و صورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کا عقیدہ، جو بھی کرتا ہوا جس حالت میں اور جس کیفیت میں، جس عقیدے پر، جس عمل پر، جس کردار پر، جس اخلاق پر، جس شکل و صورت پر اس کی موت واقع ہوئی، اسی عقیدے پر، اسی اخلاق پر، اسی کردار پر، اسی کیفیت میں اور اسی شکل و صورت پر اسے دوبارہ اٹھایا جائے۔ اب یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ انسان ہر چیز میں اپنے آپ کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرے تاکہ جب کل قیامت کے دن اٹھے تو ایسا چہرہ ہو اور ایسی شکل و صورت ہو اور ایسا اخلاق اور کردار ہو کہ وہاں اس کو شرمندگی نہ ہو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے مطابق اس کی شکل و صورت ہو، اس کی وضاحت ہو اور اس کی چال ڈھال ہو۔ تو یہ سب چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ہمارے جو دوست داڑیاں کٹواتے ہیں اور مسلسل اس عمل پر لگے ہوئے ہیں تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو قیامت کے دن تو اسی طرح اٹھایا جائے گا نا۔ کیا چہرہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے ہم پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہ جس چیز کا حکم دے کر بار بار آپ نے فرمایا کہ داڑھی کو چھوڑ دو اور اس کو اس کے حال پر رہنے دو، اس کو بڑھنے دو۔ ہم تھکتے ہی نہیں، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہاتھ دھو کے چھوڑ ہی نہیں رہے، معاف بھی نہیں کر رہے، بڑھنے ہی نہیں دے رہے اس کو، وہ داڑھی بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو یہ جو خاتمے کا معاملہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل۔ اسی طرح جو انسان عبادات کر رہا ہے، جو اعمال کی پابندی ہے، اسی پر اسے اٹھایا جائے گا۔ عزیز بھائیوں، اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی اس چیز کی فکر کرنی چاہیے۔ خاتمہ انسان کا اچھا ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ کوئی نیک کام کرتے ہوئے اچھی حالت میں ہم دنیا سے جائیں اور ایسی حالت ہو کہ
اللہ تعالیٰ ہم سے راضی، تاکہ جب تک قیامت کے دن اٹھے تو اچھی حالت میں اٹھے، نیک حالت میں اٹھے، اور ایسی حالت میں اٹھے، ایسے عمل پر اٹھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے۔ ایسی حالت اور ایسی کیفیت نہ ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والی۔ اب دیکھیں، موتیں تو روز بروز واقع ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کی جو صورت حال ہے، کیونکہ فسق و فجور عام ہے، گناہ عام ہے، نافرمانیاں عام ہے، تو اس لیے جو اموات واقع ہو رہی ہے ان میں اگر اچھے نیک لوگ دنیا سے جا رہے ہیں تو بہت سارے ایسے لوگ بھی دنیا سے جا رہے ہیں کہ جو برے ہیں، فسق و فجور میں ہی دنیا سے جا رہے ہیں۔ کوئی نشہ کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہوئے، کوئی کچھ کرتے ہوئے۔ ابھی مجھے عشاء سے پہلے ایک فون آیا کہ ایک شخص جو نشہ کرتا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، نشے کا وہ عادی تھا، مسجد میں کبھی وہ نظر نہیں آیا، تو کیا اس کی نماز جنازہ ادا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ عزیز بھائیو، آپ اس مسئلے کو ایک طرف رکھیں، لیکن آپ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ ایسا جو شخص دنیا سے چلا گیا کہ نہ کبھی وہ مسجد کے اندر نظر آیا، نہ کبھی اسے کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نشئی تھا، نشے کا عادی تھا، اور گھر سے نکلا اور کہیں اس کی موت واقع ہو گئی اور گھر والوں کو بعد میں پتا چلا۔ یہ کیسی موت ہے اور یہ کیسا انجام ہے؟ ہمیں بہت زیادہ اس چیز سے ڈرنا چاہیے۔ تو جو اس قسم کے لوگ ہوں تو ان کے حال پر آپ نہ چھوڑیں۔ اگر کوئی بے نمازی ہے، آپ اس کو نظر انداز نہ کریں کہ نہیں بے نمازی ہے، بے نمازی ہے، نہیں، اگر وہ مر گیا بے نمازی تو بے نمازی کا انجام کیا ہے اور بے نمازی کا حشر کیا ہے؟ اس لیے، اور اسی طرح جو نشہ کرتا ہے، برے کاموں میں مبتلا ہے، تو ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کوئی سیدھے رستے پہ آئے یا نہ آئے، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے۔ آپ یقین مانیے، اتنی تکلیف ہوئی سن کر، اتنا افسوس ہوا اور اتنا دکھ ہوا، میرا خیال تھا کہ میں بھی جنازے میں چلا جاؤں، ابھی عشاء کے بعد جنازہ تھا، لیکن جب یہ باتیں سنی تو میرا دل ہی نہیں چاہا کہ میں اس کے جنازے کے اندر شریک ہوں۔ ایسا شخص کہ جو نہ کبھی نماز پڑھتا دیکھا گیا، نشئی تھا، نشے کا عادی تھا، بھلے وہ کسی بھی دینی گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کا جنازہ ادا کیا جائے۔ اور نہ ٹھیک ہے، ظاہری طور پر چند لوگ اپنے طور پہ جو ظاہری جو اس کا ایک حکم ہے مسلمانوں والا، اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کریں، لیکن یہ بڑا ایک افسوسناک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو برے خاتمے سے بچا لے، بری موت سے بچا لے، اور حسن خاتمہ نصیب فرما دے، اور جو لوگ برے کاموں میں مبتلا ہیں ان پر محنت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، تاکہ کوئی بھی فسق و فجور کی حالت میں دنیا سے نہ جائے، ایسی حالت میں نہ جائے کہ وہ اپنا جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں کے اندر غرق ہو اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے۔ مرنے سے پہلے اگر کسی کو توبہ کی توفیق مل جائے اور توبہ نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے عقیدے، عبادات، معاملات، شکل و صورت، لباس، کاروبار، تجارت، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اخلاق، گفتار کے اللہ، خوشی اور غمی، یہ تمام امور سب کچھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔